بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمین۔ میرا اللہ جتنے مومنین مریض ہیں شفائے کامل عطا فرما، اور بالخصوص میں بزرگان دے میں جنہاں مومنین دعائیں لیں مریض ہیں شفائے کامل عطا فرما، ارشد علی صاحب مریض ہیں شفائے کامل عطا فرما، باقی جتنے مومنین پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، مشکلات کا شکار ہیں مشکلات حل فرما، سیلاب زدگان دی معاونت مدد اور نصرت فرما، سڑگار میں ہادی کا جلد ظہور فرما، تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابر النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم ويا علم لا يعلم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات خدا دا لکھ لکھ احسان ہے جس اللہ نے ساکوں ایک دفعہ وقت زندگی عطا کی دیئے ایسا عطا کی دن کہ اس سال اساں ذکر مظلوم کربلا کر سکوں۔ یہ وہ عبادت ہے جس عبادت دی خواہش جس عبادت دی تمنا خدا دے مقرب فرشتے رکھ دیں۔ بعض روایات دے اندر جملے موجود ہیں کہ جداں تساں حدیث کتابی پڑھ دے ہو کہ اگر کسی جگہ دے اتے محب اہل بیت مل باہیں، علی دے منن والے محبت اہل بیت دل وچ رکھن والے مل باہیں، اللہ تعالیٰ اتھاں کیڑے کیڑے انعام اور اکرام نازل کریں گے۔ جداں شیعہ مل باہیں اور بہ کے ذکر اہل بیت کریں، اللہ تعالیٰ اس محفل دے اتے پہلا انعام یہ کریں دے انہاں دے اتے اپنی رحمت دا نزول کریں دے۔ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، دوسرا انعام خداوند متعال انہاں کو یہ عطا کریں دے اگر ذکر اہل بیت ہوئے، محفل محمد و آل محمد دے نال منور اور مزین ہوئے،
خداوند متعال اپنی رحمت دے فرشتوں کو حکم لے دے کہ تساں میرا عرش چھوڑو، حفت بہم الملائکہ، ونیو اس جگہ دے اتھے جتھا ذکر محمد و آل محمد پیا تھی گئے، انہاں دی تساں حفاظت بھی کرو، انہاں دے ارد گرد گھیرا بھی پا رہی ہو۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، تیسرا انعام اللہ یہ عطا کریں دے کہ خداوند متعال اپنے انہاں مقرب فرشتیاں، معصوم فرشتیاں دی ڈیوٹی چلیں دے کہ ونجو اس سرزمین دے اتے جتھا ذکر اہل بیت پیا تھی دے، جیڑا جیڑا بندہ بھی اس ذکر دے وچ شامل ہوئے، میں اللہ حکم پیا دینا اس دے گناہاں دی استغفار کرو، میں اللہ انہاں دے گناہ معاف کر چھوڑا۔ ذکر اہل بیت دی عظمت ہے، اور اس سے لے ذکر ختم ہو ویندا ہے، لوگ اپنے گھروں دے ٹر ویندن، یہ اللہ دے فرشتے جڑا ویندن نہ آسمان والے پاسے، تے او فرشتے جنہاں دی ملاقات ہوندی ہے انہاں دے نال، انہاں کو خداوند متعال نے ایک اجر عطا کیتا ہوندا ہے کہ انہاں فرشتاں دے انہاں جسم نورانی دے وچوں ایک ایو جہی خوشبو پیدا تھیندی ہے کہ اتھا رہن والے ملائکہ تعجب کرینن، اج کیو جہی اللہ دی عبادت کیتی نے کہ تہاڈے جسم اس خوشبو تو معطر ہو گئے۔ تو جو فرمانے پہ اللہ دی ذات تھاکو یہ انعام عطا کیتا ہے، آخر تھوڑا کم کیڑا، وہ فرشتے آدھے نہ سا کوئی خاص کام تو نہیں کیتا، خداوند متعال نے ساکو معمور کیتا، ساری ڈیوٹی لئی ہے، اساں گیا سے زمین سرزمین دے اتے اتھوان کے اساں ذکر اہل بیت دے بھی شرکت کیتی ہے، مجالس آزاد دے بھی شرکت کیتی ہے، اس دا اللہ نے ساکو یہ اجر عطا کیتا ہے۔ وہ فرشتے آدھے اچھا وہ ساکو گنجلو، اسی میں نے اس جگہ دے اتے خدا ساکو بھی یہ توفیق کرے، یہ فرشتے آدھے وہ ذکر تا ختم تھی گئے، چونکہ وہ خدا دی مخلوق ہے، صاحب معرفت مخلوق ہے، وہ دیکھ کے آدھے اگرچہ ذکر ختم ہو گیا ہے لیکن وہ جگہ تا ختم نہیں ہوئی، اساں ویسوں اس جگہ دے اتے اپنے اس نورانی جسم کو اس نال مس کرے سو، اللہ اس دے صدقے اساں کو بھی اجر عطا چکرے سو۔ میں عرض کیتا ہے کہ ذکر اہل بیت با معرفت ذکر مجلس مظلوم کربلا، با معرفت مجلس جس سے ذکر اہل بیت بھی ہوندے، جس سے فکر اہل بیت بھی بیان کی تھی میں دیئے۔ آج میں کوشش کرے سا کہ اپنے الفاظ دے اندر امام علیہ السلام نے اپنا جڑا قیام دا مقصد بیان فرمائے کہ میں قیام پیا کرے نا، مولا نے دسے میرے پتر مارے ویسے، میرے بھرا مارے ویسے، میرے اصحاب مارے ویسے، میرے اتنے سب تو بڑا ظلم کیتا ویسی کہ میری شہادت دے بعد میری بھیڑوں کو اسیر کر دیتا ویسی، آخر اتنی وڈی میں قربانی جو دیدا پیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مولا فرمانے اپنی وصیت نامے دے اندر جناب محمد کو مولا نے وصیت نامہ تحریر فرمایا اور فرمانے کہ میرا وصیت نامہ جس دے وچ مولا نے پہلے خداوند متعال دی توحید دا ذکر فرمایا، اس دے بعد پیغمبر دی نبوت دا ذکر فرمایا، اس دے بعد اپنے باب علی دی ولایت و امامت دا ذکر فرمایا، آخر تے مولا فرمانے او میرا بھائی اے وصیت نامہ تیرے تک ہے، اس وصیت نامے تو تمام مومنین تک پہنچا دے میرا پیغام کہ میرے قیام دا مقصد کیا ہے، میرے مدینے چھوڑن دا کیا مقصد ہے، میرا مکہ چھوڑن دا کیا مقصد ہے، میرا حج تروڑن دا کیا مقصد ہے، میرا کربلا دے وچ آمن دا مقصد کیا ہے۔ مولا فرمانے انی لم اخرج کہ میرا ایک خروج نہیں مگر میں ظاہری طور تے جیڑا قیام پیا کرے نا، مسلمانہ دے رکھتے تو جدا پیا ہونا، سارے لوگ حج پہ پڑھ دیں لیکن میں حج کو عمر تبدیل کر کے ویندہ پیا، میں کہ ظلم واسطے نہیں ویندہ پیا۔ ممکن لوگ سوال کریں مظلوم کربلا دے بارے کہ سارے مسلمان اتھان مظلوم کربلا نے مسلمانہ بھی جماعت کو چھوڑ کے حج بیت اللہ چھوڑ کے کیوں کربلا دا رخ فرمایا؟ مولا خود فرمائے میں میرے خروج دا مقصد نہ ظلم ہے، نہ تفرقہ ہے، نہ ہی منو حکومت دا لالچ،
نہ ہی میں دنیا دے وچ کوئی اپنی انا واسطے پیا وینا، بلکہ میرے سامنے چند اہداف ہیں جنہ دے اتے مسلمان دی امت مسلمانہ دل گورو عمل نہیں پہ کریں دے، انہ دے سربراہ اس دے اتے عمل نہیں پہ کریں دے۔ میں چاہنا کہ اگرچہ میں شہید ہو ونیا، میری بھیڑا اسیر ہو ونین، میں انہ اہداف کو پورا کر گھنا۔ پہلا ہدف مولا فرمینے کہ میں ویندہ اس واسطے پیا کہ ان اعمر بالمعروف، میں لوگوں کو دساں نیکی دا پیغام پہنچاؤں، نیکی دا حکم دے اعمر بالمعروف، ہر حکم جیڑا معروف ہے اس دا پیغام پہنچاؤں، وانہا عن المنکر، اور میرے قیام دا دوسرا ہدف ہے کہ میں لوگوں کو ہر برائی تو بچاؤں، لوگوں کو دساں کہ اے حق ہے، اے باطل ہے، اے حلال ہے، اے حرام ہے، اے میرے قیام دا مقصد ہے۔ اگر اے میرے قیام دے مقصد نہ ہو دے تو دل میرا بھی آدھا میں حج بیت اللہ کرا، لیکن جنہیں ایک منزل تے پہنچے نا امام علیہ السلام تے ایک بندہ سامنے ہے، پوچھ دے مولا لوگ دا حج پہ پڑھ دیں، تساں حج دے وارث ہو، تساں کیوں مکہ چھڑے دے پائے ہو؟ مولا فرمینے نا الا ترونا ان الحق لا یعمل بہ وان باطل لا یتناہا عنہ۔ او بندے خدا تے کو پتہ نہیں لوگ حق تو دور ہو گئے، تے کو نہیں پتہ لوگ باطل تو اجتناب نہیں پہ کریں دے کہ لوگ نے اپنے آپ کو اس قدر گرائے، اس قدر گرائے کہ ہن اسلام دا حاکم یزید بن گیا ہے کہ جدائیو چاہے حاکم ہوئے اسلام دے، جدائیو چاہے حکمران ہوئے وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، تودائیو چاہے اسلام دا خدا حافظ۔ مولا فرمینے کہ میرے قیام دا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو دساواں حق دے اتے عمل کرو، باطل تو اجتناب فرماؤ۔ اس دے بعد مولا فرمینے یہ میرے دو مقصد، تیسرا مقصد یہ ہے میں لوگوں کو دساواں کہ میرے جد پیغمبر اکرم دی سیرت کیا ہے۔ تو سجان دیو پہ امیر المومنین نے حجات نماز پڑھائی، نماز پڑھاون دے بعد کچھ صحابہ امیر المومنین دی خدمت حاضر ہو گئے اور تعجب نال آدھر یا علی آج توہا نماز یاد دیوائی نے جیڑی محمد مصطفیٰ دے پیچھو پڑھ دیا سے۔ پیغمبر اکرم دے بعد امام حسین علیہ السلام پہ فرمینے میں یہ چاہنا میرے جلدی جیڑی سیرت دائی لوگا بھولا چھوڑیے، میں چاہنا اسے سیرت کو احیاء کرا، اسے سیرت نبوی کو زندہ کرا۔ اور چوتھا میرا ہدف اور چوتھا میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگاں کو دساں پیغمبر دے بعد جے پیغمبر دی سیرت کو زندہ کیتا ہوئے، جے پیغمبر دی سیرت کو بچا کے لوگاں تک پہنچائے، اس دا نام علی ابن ابی طالب، میں لوگوں کو اپنے باپ علی دی سیرت تو آگاہ فرماؤں۔ ایہن مقاصد، ایہن اہداف مظلوم کربلا دے اس قیام دے اس دین دا مجموع ہے جس دے وچ عقائد بھی آدھے، جس دے وچ احکام بھی آدھے، جس دے وچ سیرت بھی آدھی ہے، جس دے وچ اخلاق اہل بیت بھی آدھے۔ اس سارے مجموعے دا نام جیڑا کلام تے بھی مشتمل ہے، احکام تے بھی مشتمل ہے، اگر تہاڈی زبان وچ میں آکھاں تو جیڑا اصول دین تے بھی مشتمل ہے، جیڑا فروع دین تے بھی مشتمل ہے، جیڑا اخلاقیات تے بھی مشتمل ہے۔ ان طرح احکام اور طرح مجموعے دا نام ہے دین اسلام، اس کو پہنچاونا چاہتے ہیں مظلوم کربلا۔ تو میں آج جس کے بارے کچھ عرض کرے سا وہ ہے وہ کم جیڑا امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت بھی انجام لیتے ہیں۔ شہید قائد خدا انہوں نے رحمت فرماوے بڑے صوبے دے ایک عظیم انسان جیڑے سادے تو جدا ہو گئے، وہ مثال دینے ہونے ہیں کہ جیڑی شے جتھا انسان چھوڑا دیتا وہ اتھوں لب دیئے۔ مثلا میرا یہ موبائل، میری یہ آبا، میری کوئی شے اگر میں اتھا چھوڑ کے ونجا نا تے ون کے میں اس ڈیرے تے اس کو تلاش کرا، یہ میری عقل مندی نہیں۔ میں جتھا بھولا کے آیا، جتھا چھوڑ کے آیا، یہ مثال انہاں دیئے۔ میں عرض بیا کرے نا
جتھا جیڑی شے میں بھلا کے آیا توجہ فرمائسو جتھا جیڑی شے میں چھوڑ کے آیا او شے اتھا ہی لبسی اتھا ہی خوبصورت جملہ فرمینے ان شہید گائے اور اس دا ثواب خدا انہاں دی روح تک پہنچاوے انہاں دے درجات بلند فرماوے اور میرا دل لگتا ہے سارے مل کے انہاں دی روح واسطے اور انہاں دے سارے ثواب واسطے مل کے صلوات چپڑھو وہ بڑی خوبصورت مثال لینے ہیں او محب اہل بیت او امام حسین دی محبت دل وچ رکھن والا اگر تو چاہنا ہے میں مظلوم کربلا کو پاک ہنا اگر تو چاہنا ہے میں حسین کو پاک ہنا وقت دیکھ حسین گیا کیڑی جاتے انہوں نے جملے حسین اس دنیا تو گئے سجدے دی حالت ہے مظلوم کربلا گئے نماز دی حالت ہے اگر چاہیں کہ میں مظلوم کربلا دا پیروکار بنوانیا اگر چاہیں میں مظلوم کربلا دے قافلے شامل ہو ونیا اگر چاہیں میں مظلوم کربلا نال تمسک کر گھنا والتے کو نماز انجام دیونی پوسی کیوں اس واسطے مظلوم کربلا نے تا آخری وقت بھی اس کو فراموش نہیں کیتا نماز ایک ہی عجیب عبادت ہے امیر المومنین ایک جنگ دے وچ جنگ صفین دے وچ غالباً جنگ بھی کریں دے بار بار آسمان دو دے دے ایک صحابی قریب آکے آدھے مولا یہ جنگ دا موقع ہے تسا بار بار آسمان دو دے دے ہو دشمن دیا تلوارہ پہیاں چل دیا کہ تھیں یہ نہ ہوئے نقصان ہو جاوے مولا فرمینے نو بندے خدا میں دیکھنا چاہنا کہ علی کی تھیں جنگ دے بیچ اول وقت نماز نہ فراموش کر پڑے امیر المومنین معصوم امام امام تو بعید ہے یہ تیرے اور میرے واسطے سبق کا کہ وقت دا امام جتنی نماز کو اہمیت پیا دے دے او میرے منن والا تو بھی نماز کو فراموش نہ کر رہے دیکھ یاد ہے صحابی امیر المومنین تسا امام ہو حجت خدا ہو پیغمبر دے بھائی ہو جنت دے تسا مالک ہو جنت و جہنم تسا تقسیم کرنی ہے اگر تھوڑی لیٹ نماز پڑھو یہ جنگ پکاؤ جا مولا فرمینے نو بندے خدا میں علی کو سنیاتا ہی نہیں مولا فرمینے میری جنگ دا مقصد ہی ہوئے کہ میں خدا دے قوانین کو احیاء کرا خدا دے عمر کو زندہ کرا اگر میں نماز نہ پڑھ سا تو میرے تو وڈا کون ہے جڑا خدا دے اس عمر کو زندہ کرے میری جنگ ہیری اسے واسطے کہ خدا دے پیغام کو میں زندہ کرا ورنہ میں کو نہ دنیا دلا لے چھے نہ میں کو حکومتہ دلا لے چھے نہ میں کو اقتدار دلا لے چھے میرا جنگ کرن دا مقصد اور ہدف ہی یہ ہے کہ خدا دے پیغام کو لوگا تک پہنچاوا مولا نے جنگ فرمائی اور 10 محرم دی رات ذاکرین و علماء تھانو بیان کریں اور سن دے ہو امام حسین نے اپنے سارے اصحاب کو انہوں نے مقام دکھا چھوڑے ان جنت دے وچ سارے صحابہ اسے واسطے تا روایت دے جملے وہ جڑے اس پاسے آن وہ دن اساں غسل کر کے ٹھڈے پانی پی کے شربت پی کے تر و تازہ ہو کے 10 محرم دے دیں سادے چہرے مرجھائے ہوئے آن پتہ نہیں اللہ نے کتنی عظمت عطا کی تھی ہے اصحاب مظلوم کربلا کو پیاسے بھی آنی تعداد چی کم ہن پتہ ہی ہاں ہونے شہید ہوئے جو لگ دائی میں آجی میں چوڑ بھی دے چان ہوئے انہوں نے سارے نے اپنے مقام دیکھ چھوڑے آن اور جنہیں ایک صحابی نے مظلوم کربلا دی خدمت عرض کی تھا کہ مولا کہ تھئی نماز دا وقت ہو گئے مولا فرمینن کہ اللہ تے کو نمازیاں شمار کرے تے نماز کو یاد کیتے اتھا مولا نے نماز پڑھائی صحابہ نے مل کے نماز پڑھی اور اتھا امام مظلوم کربلا نے یہ فرمایا او بندہ خدا آج تو میرے سامنے کھڑو کے نماز کو یاد کیتے میں تے کو دعا پیا دینا کہ اللہ تے کو روز قیامت نمازیاں چو شمار فرما اگر اس دی اہمیت نہ ہوں دی اگر ایک کم اہمیت ہوں دی تو جنت تا پہلے ڈٹھی کھڑے ہیں اپنے مقام جنت ڈٹھی کھڑے ہیں میں تھے جملہ عرض کرے ساں کہ اگر کوئی بندہ کہیں دے اتے احسان کرے جس دے اتے احسان کیتا ونجے اگر اس دا ضمیر زندہ ہوئے
جو فرمائے پائے ہو مل کے صلوات چا پڑھو اگر انسان با ضمیر ہوئے ضمیر زندہ ہوئے تا اگر کوئی ہک وقت دا کھانا ہی کھواوے جانا پوری زندگی اس دا احسان انسان نہیں بھولیندا میں داؤ بندے خدا نے پیدا ہومن تو گھن کے تیرے آخری سانس تک ہر لمحے تینوں نعمت عطا کی تیے کیوں اپنے رب کو فراموش کر گئے خدا نے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے جڑا سا کو وقت دیتا ہے اللہ کے اپنی مرضی نال گزار اپنے دنیاوی کمیں چی گزار اپنے دوسرے کماں دے وچ بھی گزار لیکن کچھ اوقات ایسے اس دے وچ میں اللہ نے تیرے اوتے واجب کیتے جیڑا اہم کام ہوئے اس کام کو چھوڑ میری بارگاہ وچ جھک ون عظمت نماز جس کو امام علیہ السلام نے یاد فرمایا بعض روایت دے اندر جملے جنہا پیغمبر اکرم نے نماز دی تلقین فرمائی صحابہ نے دیکھا ڈٹھا کہ اتنی اہمیت نماز دی پیغمبر فرمایا تعجب نہ کرو یہ نماز خدا دے واسطے نہیں یہ خدا دے واسطے فائدہ نہیں اس نماز دا مینو فائدہ نہیں اس نماز دا اسلام نو فائدہ نہیں اس نماز دا تو آپ کو فائدہ اس دا میں ٹھیک مثال عرض چا کر رہا انسان 2 چیزاں دا مجموعہ ہے کتنی دی 2 چیزاں گنتی تاں دی ہے نا میں کوشش کریں نا زیادہ تھا تنگ نہ کرا لیکن تساں تھوڑا میرے نال بلندے راسو انسان کتنی چیزاں دا مجموعہ ہے 2 چیزاں ایک کے جسم مادی ایک کے روح جسم مادی دی ضرورت کیا ہے اچھا کھانا کھاونا وقت دے اتے پانی پیونا ساہ گھننا اچھی فضا دے وچ ساہ گھننا انسان دا حق ہے انسان دے اس جسم دا حق ہے اے اس دی خوراک ہے اگر کھانا اچھا نہ ملے اگر ہوا اچھی نہ ملے اگر پانی اچھا نہ ملے تو جسم مریض ہو سی یا نہ ہو سی نا کیوں اس دی ضرورت پوری نہیں ہوندی پئی اللہ نے اس دیاں ضروریات رکھیاں ایویں دی کار جویں جسم دیاں ضرورتیں ایویں خداوند متعال نے اس روح دیاں بھی ضرورتاں بنائی ہیں انج نہیں کہ بس روح خدا بنا چھوڑیے ہن اس دی ضرورت بھی کوئی نہیں بسا اوقات پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر تساں دیکھو نا اپنے آپ کو کہ میرا ایمان کتنا بلند ہے پیغمبر نے ایک معیار بنا چھوڑا یا ان جا کھاں ایک تھرمامیٹر دے چھوڑا ہے کہ اگر تساں سمجھنا چاہندے ہو کہ میرا ایمان کس درجے تے ہے دیکھو تھواکو احکامات الہیہ دے نال محبت کتنی ہے تھواکو دیکھو حلال نال محبت کتنی ہے حرام تو نفرت کتنی ہے جتنی حلال نال محبت زیادہ ہوئے حرام نال نفرت زیادہ ہوئے اتنا تیرا معیار ایمان بلند ہے اور ایک میں تھا معذرت نال سارے بزرگین سادات ایک جملہ عرض کرے نا حدیث پیغمبر دے جملے اگر او نہ ہوندے میں بیان نہ کر رہا مولا فرمیندن اگر تیرے اتے ایک وقت ایو جھیاں آ ونجے کہ دیکھیں برائی کو تے کو محسوس ہی نہ تھی کہ کم برے یا نہیں اچھائی کو دیکھیں محسوس ہی نہ ہوئے بلکہ پیغمبر فرمیندن بہت برا دور ہو سی میری امت تے اس سے لے جدہ لوگ برے کماں کو اچھے کماں نال تشبیہ دے سن کیویں برائی کر کے اس دے اتے فخر کرے سی میں فلانے دی احانت کی دیئے میں فلانے دا گلہ کیتا ہے میں فلانے دا شکوہ کیتا ہے میں ایک گناہ کیتا ہے اس دے اتے بے کہ میں فلان دے ویچ بڑا فخر کرے سی مولا فرمیندن اس سے لے اپنا تجدید ایمان کر میرا ایمان شک کے چے برائی نو تو نیکی پیا سمجھ دیں یا برائی نو برائی ہی نہیں سمجھ دا کہ ایمان دا کم ترین درجہ ہے برائی نو دیکھ کے انسان اس کو برا سمجھے اس تو نفرت کرے تا میں عرض کیتے انسان کتنی چیزاں دا مجموعہ ہے خیر ہے میرے پاس توجہ رکھو پر محمد و علیہ محمد صلی اللہ علیہ انسان کتنی چیزاں دا مجموعہ ہے جات ہے نگر میں پڑھتا میں پیاں اگرچہ گرمی ہے تھواکو بھی مشکل ہے لیکن کوشش فرمائے میرے پاس توجہ کرے سو انسان 2 چیزاں دا مجموعہ ہے ایک ہے بدن دوسرا ہے روح جی میں بدن دیاں ضرورتیں انسان بڑے بڑے سپیشلسٹ ڈاکٹراں کو لویندے اگر چھوٹی جہی مرض ہوئے اگر کدی انسان توجہ کیتی ہے کہ ساڈا روح بھی مریض ہوندا یا نہیں
پیغمبر فرمیندے جڑا نماز دی اہمیت دسئی نا پیغمبر اکرم نے، صحابہ نے توجہ کی تھی اور تعجب بھی کیتا. مولا فرمیندے اس دی جیڑی افادیت ہے اور اس دا جیڑا فائدہ ہے یہ خدا کو نہیں ملنا، یہ میں کو نہیں ملنا، بلکہ تہاڈے روح کو ملنا ہے. کیویں؟ پیغمبر فرمیندے یہ جسم ہے، اس دے اوتے مٹی بھی لگ دی ہے، پسینہ بھی آندا ہے، یہ گرمیاں دا موسم ہے. اگر انسان ایک یا 2 دن غسل نہ کرے پسینے دی بدبو ہوندی ہے، مختلف انسان دے اوتے مرض آ سکدی ہے، جلد دی بیماری پیدا ہو سکدی ہے. پیغمبر فرمیندے اگر کہیں بندے دے گھر دے دروازے تے ایک نہر چلدی پئی ہوئے، صاف و شفاف نہر ہوئے، اس دے وچ دیوار وچ 5 دفعہ وہ اپنے جسم کو دھوے، غسل کرے، نہاوے، تساں دسو کیا اس دے جسم تے کوئی میل بچ ویسی؟ نہ بھائی سی. بلاخر 5 مرتبہ پیا نہاندے ایک دن دے وچ. مولا فرمیندے او بندگان خدا تہاڈے روح دی طہارت واسطے، تہاڈے روح دی بہتری واسطے، تہاڈے روح دے کمال واسطے اللہ نے نماز کو واجب کیتا ہے. ایویں دی گار جویں تہاڈے بدن کو کھاون اور پیون دی ضرورت ہے، ایویں تہاڈے اس روح کو نماز دی ضرورت ہے. ایویں تہاڈے اس روح کو روزے دی ضرورت ہے. ایویں تہاڈے اس روح کو مختلف معنویات اور عبادات دی ضرورت ہے. اللہ یہ چاہتا ہے جیویں تہاڈا جسم صحیح اور سالم ہے، ایویں تہاڈا روح بھی سلامت ہوئے. اگر انسان دا روح سلامت نہ ہوئے، اگر انسان دا ضمیر سلامت نہ ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوری خطبہ بیان فرمایا. میں کوشش کرے سا 9 محرم کو 1-2 خطبہ امام حسین علیہ السلام دا تھوڑی خدمت وچ عرض کرا کہ مظلوم کربلا نے مکہ تو چل کے مدینے تو گھن کے کربلا دے عصر عاشور تک کافی سارے اور بعض علماء نے 200 تک تعداد بیان فرمائیے چھوٹے اور بڑے خطبہ دی. امام علیہ السلام نے ہر جاتے خطبہ دیتے جنہیں جناب زینب نے دکھے نا کہ امام علیہ السلام خطبے رہندے پہ، اس دے باوجود ظالم مصر رہن اور ظالم امام مظلوم کربلا کو شہید کرن تے جڑ گئے. جناب زینب فرمینے بھائی حسین تساں خدا دی معصوم حجت ہو، تواڈے لفظ انہاں تے اثر کیوں نہیں پہ کریں دے؟ مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جنا روح مر ونجن، جنا ضمیر مردہ ہو ونجن، قد ملیت بطونہم من الحرام، انہاں دے شکم حرام کھا کھا کے اتنے بھر چکے کہ انہاں دے روح مردہ ہو گئے، انہاں دے ضمیر مردہ ہو گئے کہ حجت خدا اور او امام کہ اس بھری کائنات دے اندر اور اس روح زمین تے مظلوم کربلا تو زیادہ پیغمبر دے قریبی کوئی رشتہ دار نہیں، اس دی گل انہاں تے اثر نہیں پیتی. جلے روح مردہ ہوئے نے، جلے ضمیر مردہ ہوئے نے، اس لئے انسان دے اتے معصومہ دا کلام بھی اثر نہیں کرے، اس لئے انسان دے اتے قرآن اثر نہیں کرے، اس لئے انسان دے اتے چنیاں گلہ اثر نہیں کرے گیا. بسا اوقات انسان اگر اپنا ٹیسٹ کرے، ایک میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ دیکھے کہ برائی کو کتنا برا سمجھتا ہے، اچھائی کو کتنا اچھا سمجھتا ہے. اگر احادیث اہل بیت، اگر احکامات اہل بیت بیان ہوندے پئے ہوئے، یہ دل تھوڑا جیا خوش ہونے لگ وجے نا، وقت خدا دا شکر ادا کر، تیرا ایمان سلامت ہے. اس لئے انسان کو خدا دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اہل بیت دے فرمان سن کے، محمد و آل محمد دا کلام سن کے میرا دل زندہ ہونا بھی ہے. اور پیغمبر نے فرمایا او مسلمانوں، نماز دی اہمیت جیویں کہیں بدن واسطے چہرے دی اہمیت دے، ایویں دی کار نماز اسلام واسطے اہمیت رکھ دیئے. مولا فرمینے لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، ہر شے دا چہرہ ہوندے، انسان چہرے تو ہی پہچانا ویندے، ہر شے چہرے تو پہچانی ویندی ہے کہ اے انسان ہے، اے انسان نہیں. اگر انسان ہے تو اے فلاں انسان ہے، اس دا نام اے ہے، اس دی ذات اے ہے، اس دا سارا بایو ڈیٹا انسان چہرے تو دیکھ کے پتہ کر گھندے. مولا فرمینے جیویں ہر شے دا چہرہ ہوندے، ایویں تیرے دین دا چہرہ نماز. اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے مسلمان ہے
مسلمان نہیں کیڑے مذہب نال تعلق رکھتا ہے کی میں پتہ لگ سی جنا وقت نماز ہو سی نا تے آسی مسلح عبادت دے اس لے دشمنہ کوئی پتہ چلو ایسی اس دا تعلق اسلام نال ہے اس دا تعلق قرآن نال ہے اس دا تعلق اہل بیت نال ہے اس دا تعلق خدا نال ہے اور جتنا بھی انسان دا یہ تعلق خدا نال گہرا ہوندا ویسی نا یہ نماز ٹینشنہ تو انسان کو دور کریں دیئے معصوم فرمیندے الصلاۃ ہی راحت فی البدن جب سارا دن دا تھکا ہوئے نا اگر آج تک یہ کہیں تجربہ نہیں کیتا یا متوجہ نہیں انسان سارے دن دا تھکا ہوئے جی ذہنی مشکل دا شکار ہوئے ٹینشن ہوئے اس سے لے خلوص دل دینا لباس بھی پاک ہوئے پانی بھی پاک ہوئے لباس مباح بھی ہوئے پانی مباح بھی ہوئے اس نال وضو کر کے وضو بھی صحیح اور سالم ہوئے اگر 2 رکعت نماز چا پڑھے تو اس سے لے اللہ جڑا تے کو سکون عطا کرے سی نا سارے دن دی ٹینشن سارے دن دی تھکاوٹ دور ہوئے سی کلام معصوم ہے مولا فرمیندن ہی راحت فی البدن جی انسان آج کل دے دور مختلف مشکلات دے وجہ تو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے گولیاں کھاندا ہے والوی نیندر نہیں آتی معصوم نے ایک نسخہ دسا ہے کہ صحیح انداز نال کامل شرائط دے نال نماز تو چا پڑھ تیری سکون جانے تے نماز جانے سارے دن دی تھکاوٹ دور ہوئے سے اگلا جملہ مولا فرمیندے کہ نماز اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے مولا فرمیندے من صلی رکعتین وہو یعلم ماذا یقول فیہما انصرف لیس بینہ و بین اللہ ذنب اگر کوئی بندہ گل 1000 رکعت دی نہیں 200 رکعت دی نہیں 100 رکعت دی نہیں 50 رکعت دی نہیں اگر اللہ کہیں کو توفیق عطا فرماوے 2 رکعت نماز ایو جی پڑھے کہ میں قیامت کے آدھا کھڑا میں سورہ حمد کے آنکھیں میں سورہ توحید کے آنکھیں میں رکوع کیا بیان فرمائے میں سجدے کیا بیان کیتے میں تشہد کیا بیان کیتے میں درود کیا بیان کیتے صرف ہوئے 2 رکعتاں اور اے جاندہ ہوئے میں کہیں دے سامنے کھڑ کے اس دا ذکر پیا کرے نا انہوں نماز ختم ہو دیئے اللہ پہلا انعام اے عطا کریں دے ایدے جتنے گزشتہ گناہاں اللہ معاف کر چھڑے دے ونصرفا نماز ختم ہوئی اور پتہ اس میں کیا دھریاں خدا اجر عطا کریں دے ونصرفا اور انصاف کرے نماز تو نماز ختم ہوئی اللہ پہلا اجر ایک عطا کریں دے کہ اس دے اور خدا دے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہندا اور میں تھا رک کے ایک آج چکرنا چونکہ طالب علم ہر گل کھول کھول کے بیان کرن دا دیا کہ یہ سارے گناہ بندے دے معافی رہتے اگر بندہ کہ مومن کو اذیت دیتی ودا ہوئے وہی معاف ہوئے گی اگر بندہ کہ انسان دا حق کھا دی ودا ہوئے وہی معاف ہوئے سی اگر بندہ کہ دی زمین اپنے پاسے والے ودا ہوئے وہی معاف ہوئے سی نہیں میرا بھائی جتنے بھی روایات دے اندر اس قسم کے جملات موجود ہیں کہ مجلس مظلوم کربلا جیسے اللہ تیرے گناہ معاف کر چھوڑے سی نماز پڑھ سے اللہ تیرے گناہ معاف کر چھوڑے سی اے او گناہ ہیں جنہ دا تعلق خدا دینا لے یعنی ہر او گناہ ہر او کام جیڑا خدا دا حق گئی اور میں نے انجام نہیں دیتا خدا دی نافرمانی کی دیئے خدا او معاف کر چھوڑے سی لیکن ہر او حق جیڑا بندے دا میں غصب کیتا ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے سی خدا بھی معاف نہیں کرنا خدا دا حق خدا معاف کرے سی یہ خدا نے سب کو حق دیتا ہے اگرچہ خدا چاہے تو معاف کر سکتا کوئی روک نہیں سکتا لیکن خدا نے سب کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان تو آدھے تے ظلم کرے تو آدھا حق غصب کرے تو آدھے حق جنہ تلفی کرے تو آدھا حق تلف کرے میں اللہ تو آپ کو حق پیا دینا جب تک تسا معاف نہ کرے سو میں خدا بھی معاف نہ کرے سو ہاں اگر تسا معاف کر چھوڑو تو میں خدا بھی معاف کر چھوڑے سو جی تا خدا مند متعال نے یہ جڑا نماز کو قرار دیتے
پہلا جملہ ہے کہ ساڑے روح دی طہارت ہوئے. اور کل میں شاید یا اس تو پہلے والی مجلس سے بیان کیتا کہ جناب زہرا نے بھی نماز دا ایک فلسفہ بیان فرمایا. حضرت فرمانی ہے کہ اللہ نے نماز کو اس واسطے بھی واجب کیتے کہ غرور و تکبر تو بچ جائے. یہ نماز دی اہمیت ہے. اور میں تھے ایک جملہ عرض کرے سا کہ اگر انسان دی توجہ فرمے سو، اگر انسان دی پوری زندگی دی 100 سالہ زندگی دی صرف 2 رکعت بھی اللہ قبول چا کرے نہ اس دی بخشش واسطے کافی ہے. میں عرض کر رہا روز نمازاں پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا اور نماز دا قبول ہونا اور نماز دی کہیں بھی عبادت دے واسطے 2 کام ہوں گے. ایک ہوتا ہے عبادت دا ٹھیک ہونا. یہ فقہی اصطلاح دے بھی عبادت دا ٹھیک ہونا کیا مطلب؟ میرا وضو ٹھیک ہے، میری طہارت ٹھیک ہے، میرا لباس ٹھیک ہے، میں نے قرات دے اندر بہترین انداز وقت دے اندر نماز پڑھی ہے، کوئی مبتل میں نے انجام نہیں دیتا، یہ میری نماز ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ ہوں اس دی قضا نہیں کر سکتا، قضا ولاون دی ضرورت نہیں. مر ونجن دے بعد کوئی اس دی قضا نہ ولاوے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے میری نماز. لیکن کیا قبول بھی ہے؟ یہ اور بات ہے. نماز دا ٹھیک ہونا کہ عبادت دا ٹھیک ہونا ایک جگہ کام ہے، لیکن اس دا قبول ہو وجنا اے اس دی معراج عبادت ہے. جی ممکن ہے نماز پڑھ دے یا خیال اتنے زیادہ آنے خدا بند مطال میری عبادت قبول ہی نہ کرے. اور ڈرنا چاہیے. معصوم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتے کو نماز خیال نہ آئے تو کوشش کر نماز دا ترجمہ یاد چکا. جب انسان پڑھتا بھی ہوگا نا نماز اور اس دے ترجمے تے توجہ ہوئے تب دنیا دے خیالات ختم ہو گئے. تو میں عرض کیتا ہے اگر اس زندگی دے اندر انسان دی 100 سالہ زندگی دے اندر صرف 2 رکعت ہی اللہ قبول چا کرے، جی روایت دے جملے کہ سارے قبولیت دا دار و مدار نماز دے ہوتے. ان قبلت ما سواہا ان ردت رد ما سوا. معصوم فرمائے اگر اللہ نے تیری نماز قبول چکی تھی تو سارے عمال قبول کر گھنسی. اگر خدا نہ خواستہ پوری زندگی دے وچ ساڑیاں 2 رکعتاں ہی قبول نہ ہویاں ول باقی اعمال دی قبولیت مشکل ہو ویسی. لیکن اگر زندگی دیاں 2 رکعتیں خدا قبول چا کرے تو اللہ تعالی باقی سارے اعمال قبول چا کرے. خدا دا احسان ہے. اور میں عرض کرے نا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوئیاں بی بی اور فرمائیں بابا میں ایک سوال کرینیا تسا میں کو جواب دے. امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، امیر المومنین بھی موجود ہیں. سوال کرن علی کون ہے؟ جناب سیدہ. کس کو سوال پہ کرینی ہے؟ پیغمبر خدا دے کولو. بی بی فرمینی ہے یا ابدا من لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء. بابا میرا سوال ہے، توجہ فرمائے سو، میرا سوال ہے. بی بی یہ نہیں پوچھا جیڑا نماز نہیں پڑھدا اس دی کے سزا ہے. بی بی یہ پیا دی ہے جیڑا نماز جو سستی کرے اس دی کے سزا ہے. ایک معاف فرمائے سو ایک روایت دے جملے ہوندے نہ ہوندے تو میں عرض نہ کر رہا. یہ روایت دے منوان جملے میں دے آدھے نہ ویسا. جی بی بی پیا دی ہے نماز جیڑا بندہ سستی کرے. سستی کا کیا مطلب ہے؟ زوال ہوندے 12:30 میں 4 بجے نماز پڑھ سا بس پڑھ کے سا راتی 10 بجے ودی مغرب دی نماز پڑھ سا. یہ سستی ہے. اہمیت نہ دینا نماز کو. امام صادق نے جب آخری وقت اپنے سارے صحابہ کو جمع کر کے مولا نے ایک جملہ فرمایا. اپنی رشتہ دار بھی موجود ہیں، خاندان والے بھی موجود ہیں. مولا فرمائے میرا ایک پیغام میرے شیعہ تک پہنچا دیو. ہر او بندہ جیڑا نماز نو خفیف سمجھ سی میں صادق اس دی شفاعت نہ کرے سا. جڑے امام صادق شفاعت نہ کرے سی بھائی معصوم شفاعت کرے سی. جناب زہرا فرمائے بابا دساؤ ما لمن تہاونا بصلاتہ من النساء والرجال.
اگر کوئی خاتون اگر کوئی مرد نماز سستی کرے دے اللہ اس نو کے سزا دے سی پیغمبر فرمائے ہیں یا فاطمہ من تہاونا بصلاتہ من النساء والرجال ابتلاہ اللہ بخمس عشرۃ خصلۃ اگر کوئی بندہ نماز سستی کرے سی اور میں دینا عزاداری دے صدقے اللہ ساڑیاں نماز سستیاں معاف فرماوے اللہ سامنے عذابات تو محفوظ فرماوے جناب زہرا دے سامنے پیغمبر پہ فرمائے ہیں اگر کوئی بندہ نماز سستی کرے سی اللہ اس تے 15 عذاب نازل کرے سی پہلا اسے جو کجیو ہے کہ اللہ تعالی وَسِبْتُم مِّنْهَا فِي دَارِ الدُّنْيَا 6 مشکلات اس واسطے دنیا چوسن وَسَلَاسٌ عِنْدَ مَوْتِ 3 مشکلات موت دے وقت سن نیدر کو نہیں آگئی مل کے صلوات پڑھو ترائے مشکلات اس دیاں قبر دے نہیں چھوسن ترائے مشکلات اس دیاں قیامت والے دن حسن اذا خرج من القبر کہ جرا انسان اپنی قبر چو نکلدا پیا اسی اس سے اس تے مصیبت حسن اما لواتی تصیبہ فی دار الدنیا او 6 مصیبتاں جڑیاں انسان تے دنیا چ حسن فالاولا یرفع اللہ البرکت من عمرہ اللہ عمر تا 100 سال دی دے سی لیکن اسے جے برکت نہ ہو سی رشتہ دار بھی تنگ ہو سی ہمسایہ بھی تنگ ہو سی اولاد بھی تنگ ہو سی عمر تا ہے لیکن اسے جے برکت نہیں اللہ اس دی زندگی جو برکت جا دی سی دوسرا وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ رِزْقِ اللہ رزق دے سی اسے جے برکت نہ ہو سی اور آج کے دور میں بہت زیادہ ہے بڑے بڑے لوگ بڑیاں بڑیاں تنخواہاں بڑیاں بڑیاں سیلریاں گھن کے آدھر مولانا صاحب 15 تاریخ دے بعد ختم ہو گئے دی برکت نہیں خدا بندے متعال رزق کے جو برکت چاہ گئن سی اور اگر ایسا چاہنے ہیں ساڑھے رزق کے جو برکت ہوئے تا نماز کو اہمیت دیوڑی پوسی اس دے بعد تیسری مشکل جڑی خدا ادا کرے سی وہ اے ہے یمحو اللہ عز و جل سیما الصالحین من وجہہی اس دنیا دے وچ بھی اور قیامت دے دن بھی اللہ تعالیٰ اس دے چہرے تو نیک لوگاں دیاں علامتاں ختم کر چھوڑے چہرے تو نیک لوگاں دیاں علامتاں ختم کر چھوڑے سی اور اس دے بعد فرمائے گا وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجَرْ عَلَيْهِ النیک عمل تا کرے سی ادا ہوئے سی لیکن اللہ قبول نہ کرے سی اس دا اجر نہ دے سی اور 6ویں وَالسَّادِسَةُ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا میں نے چھیتے ہی اکتفا چکرا کہ لوگ جڑے نیک ہومن وہ دعائیں کرے سے اس بندے دا نیک لوگاں دیاں دعائیں دے وچ کوئی حصہ نہ ہو سکتا اس کائنات دے وچ کتنے نیک لوگ ہیں پتہ ہے نہیں پتہ کون ہے نیک بہت سارے لوگ ہو سکتے لیکن ایک شخصیت جڑی اس وقت بھی زندہ ہے پردہ غیب آتے تھے وہ فقط متقی نہیں امام المتقین ہے اس دا نام ہے وقت دا امام ہر بندے دی روٹین ہوندی ہے مثلا کوئی بندہ جڑا ٹیچر ہے اس دی روٹین ہے صبح دی نماز دے بعد نماز پڑھ کے تیاری کریں دے دفتر دی جڑا بندہ کھیتاں چ کام کریں دے اس دی روٹین ہے وہ کھیتاں والے پاسے ٹر پوندا ہے اگر کوئی نکما ہوئے سم پوندا ہے ہر بندے دی روٹین ہے نا تسے کدے اے وی مطالعہ یا ضامت کیتی ہے وقت دے امام دی کے روٹین ہے نماز صبح دے بعد میں عرض کیتا ہے نا کہ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین نیک بندہ دیا دعاواں دے وچ اس دا حصہ نہ ہو سی روایت کے جملے علماء فرمائیں کہ ہر صبح دی نماز دے بعد تیرا اور میرا وقت دا امام اس وقت تک مصلی عبادت تو نہیں اٹھدا جب تک اپنے ہر شیعہ دا نام گھن کے اس دے حق وچ دعا نہ فرماوے مولا مصلی تے بیٹھے ہوئے دعا فرمائیں دے تے محب ستا پیا ہوئے سورج طلوع ہو ونجے نہ اٹھے میں عرض کیتا ہے والعصا امام دی دعائیں شامل نہ ہو سکے اگر خدا نہ خواستہ اسا امام دیا دعائیں شامل نہ ہوں تو وہ دنیا دے وچ مشکلات بھی ہیں آخرت وچ مشکلات بھی ہیں دعائیں
کوشش بھی کرنی چاہیے خداوند متعال کو نماز کو اہمیت دیون دی توفیق عطا فرماوے، نماز پنجگانہ وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اسے نماز واسطے صرف نماز نہیں پورا دین میں عرض کیتا ہے، اس دین واسطے امام مظلوم کربلا نے اتنی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، اور اس کربلا دے سلسلے قربانی دا آغاز ہوئے جناب مسلم تو جی میرا مولا نے جناب مسلم دی عظمت واسطے ہی کو جملہ کافی ہے، مولا نے جڑا خط تحریر فرمایا نا اور جناب مسلم دے ہتھیں دیتا کہ بجو اور کوفے والیاں دے تساں من کے حالات چیک کرو، اتھا مولا نے خط تحریر فرمایا، اس سے لکھ دیں او کوفہ والو میں اپنا قابل اعتماد ترین فرد تھوڑو پیا بھیجے نا، گویا اس دے اتے جائیں ہاتھ دے اتے بیعت کی تھی اس نے، میں حسین دے ہاتھ دے بیعت کی تھی، جناب مسلم کوفہ تشریف لائے، لوگوں نے بیعت کی تھی، جناب مسلم نے خط تحریر فرمایا مولا اتھوں دے رہن والے چونکہ وہ اس وقت دی حکومت دے ظلم تو تنگ رن جی اتھوں دے رہن والے تہاڈے واسطے آماد ہیں، مولا جلدی کرو تشریف لائے آؤ۔ مظلوم کربلا نے ارادہ کر چھوڑا کوفے دا، لیکن راہ چ راستہ روک دیتا گیا اور کربلا پہنچ گئے۔ مظلوم کربلا دا اے سفیر کوفے دے وچ ایک وقت ایو جیاں ہاں کہ کم و بیش مختلف روایات دے مطابق 18,000 لوگ بیعت کر چھوڑی، ایک پوری فوج ہوندی ہے جناب مسلم دے نال، لیکن جدائے نا ابن زیاد حکومت ہوئی ہے چینج، اس ظالم نے ایمرجنسی لئیے، اس ایمرجنسی دے وچ اس نے لوگوں کو ڈرائے لالچ دیتے، اوہ مسلم کوفے دیاں گلیاں تے راہ دسن والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ تھوڑا پرسہ قبول کرے۔ جناب مسلم کوفے دیاں گلیاں کوفے دیاں گلیاں ٹر دے ودے تے راہ دسن والا کوئی نہیں۔ میں عرض کیتا ہے کچھ دن پہلے ہزارہ لوگ ہوندے ہیں جناب مسلم دے نال، لیکن آج جناب مسلم عقیل دا فرزان کلا ودے کوفے دیاں گلیاں کوئی راہ دسن والا کوئی نہیں۔ پیاس اور اہل بیت دا کوئی عجیب جوڑے، ٹردا 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 حسین دا اے سفیر ایک ایو جہیں دروازے تے آئے جتھا توہ نامی خاتون اپنے پتر دی انتظار چھائی، جنہاں پہنچے نا جناب مسلم اس دروازے تے بہت تھکے ہوئے بہ گئے، ایک خاتون دے دیئے آدھیے بندہ خدا کون ہے؟ حضرت مسلم کھڑے ہو کے آدھیں میں تعارف بادج کر ویسا اگر پھر سکتی تے ایک گھٹ پانی دا پیوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ گئی ہے پانی لے کے آئیے، جناب مسلم نے پانی پیتے، وقت دوبارہ لے کے آئیے، جناب مسلم نے دوسرا جام بھی پیتے، پانی پی کے جناب مسلم دیوار دی ٹیک لگ کے بہ گئے۔ ایک خاتون جناب وقت واپس آئیے نا تے ڈٹھس جو جناب مسلم بیٹھے، اس نے پہلا سوال کیتا ہے وہ بندہ خدا میں در کہیں شریف واسطے جنہ کوئی کلا رہ وجے نا بادشاہ ہوئے کہیں علاقے دا سردار ہوئے تے وقت کلا رہ وجے اس واسطے موقع بڑا اوکھا ہو گئے۔ یہ عورت سوال کر کے آدھی او بندہ خدا رات دے اس ویلے میرے دروازے تے کیوں بیٹھیں؟ جناب مسلم چپن، اس نے اپنا لہجہ بدلے، یہ دیکھ کے آدھی اے بندے خدا رات دے اس وقت میرے دروازے تے نہ بیٹھے۔ جناب مسلم کا ٹھڈا سا نکلے، مولا فرمینے کدے بنے وہ بندہ جیدہ بھرے کوفے چ کوئی گھر کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تھوڑا پرسہ قبول کرے۔ مولا فرمینے کی نہ بنے وہ بندہ جیدہ بھرے کوفے چ کوئی گھر کوئی نہیں۔ یہ دیکھ کے آدھیے وقت تو کون ہے؟ جناب مسلم فرمینے میں حسین دا سفیر مسلمہ تہاڈے مرداں میرے نال بے وفائی کی دیئے، ہن میں کلا رہ گیا، میں کو راہ دکھاون والا کوئی نہیں۔
اجرکم اللہ جو ہی سنے گا تو یہ خاتون محبت اہل بیت رکھنا لیے یہ جلدی نال دروازے تو ہٹ گئی ہے آدھی مولا میں کو گستاخی دی معافی دیوائے روز قیامت میں جناب زہرا دے متھے کی میں لگساں آؤ اے گھر تو ہٹ ہے گھر چ داخل ہو ونجو جناب مسلم گھر ہے توانے مسلح بچھائے کھانا پیش کیتے جناب مسلم فرمیدن میں کھانا نہیں کھاونا بس اے عبادت دیتے اس مسلح دے ہوتے میں کرنی ہے عبادت بستر چاکھن ساری رات جناب توا دھیے میں دے دھی رہیاں کہلے قرآن پڑھ دا اجرکم اللہ اس وقت میں عرض کی نا نماز دی کتنی اہمیت ہے کہلے نماز پڑھ دا ہا کہلے سجدے چ سر رکھ دا ہا تھوڑی دیر دے بعد جناب مسلم کو ندر آ گئی ہے خواب دے وچ امیر المومنین اور حضرت پیغمبر اکرم ملن فرمیدن میرا لال تھوڑی دیر دے بعد تو ساڑھے تین پہنچ ویسے توادی میں ڈٹھے ایک خواب جو بیدار ہوئے نا اپنے زیور پاون لگ گئے زرہ پاون لگ گئے تلوار تیار کرن لگ گئے اتفا دیکھ کے آدھی مولا خیر دہے مولا فرمیدن خیر کوئی نہیں میں خواب ڈٹھے میں کو نانا مل رہے میں کو چاچا علی مل رہے میں کو سریندے پہن اور میری انتظار جن اجائیں گلہ پہیاں ہوندیان جو اس دے پتر نے وہاں کے دیتی ہے اطلاع جو مسلم سادے گھر ہے خدا اس دے لعنت کرے اس نے فوجہ بھیجیاں جو اجاں اے خاتون اور جناب مسلم دیاں گلہ نہ مکیاں جو گھر دے انوانوں گھوڑے دیاں ٹاپاں دیاں آوازاں آئی ہیں جناب توبہ بہ رہی ہے اے دیئے ہر پاسوں فوج ہے اگو والی جناب مسلم دے آدھی مولا باہروں اے فوج اے تہاڈے خون دے پیاسن میں منت کریں گیا گھر ایک رہ ونجو اگر تسا میرے سامنے مارے گئے جی میرے مہمان ہو کے مارے گئے میں جناب زہرا کو جواب کینے دے سا اجرکم اللہ مولا فرمیدن نہیں میں ہاشمی جوانا میری غیرت گوارا نہیں کریں دی اے ہن کرائے دے لوگ انہاں دے روح مرد کو چکیں انہاں دے ضمیر مردہ ہو چکیں انہاں کوئی قدم چاون تو باز نہیں رہونا اگر میں بہر لگیا اے گھر چ داخل ہو ویسے میری غیرت گوارا نہیں کریں دی نا محرم تیرے گھر آویں اجرکم اللہ جناب مسلم بہ رہے جنگ شروع کی تھی نے فرمیدن ہو کوفیو تسا تا میرے نال وعدہ کیتا تسا تا میری بیعت کیتی ہوئی ہے تے جڑا کلا ہے نا اے جوان تے تھک پوندا کہہ لے دیوار دا آسرا گھندا اجرکم اللہ تیر حسین دے قافلے دو منہ کر کے آدا اے کاش اج میرے نال اکبر ہویا آج میرے نال غازی ہویا آج میرے نال قاسم ہویا میں انہاں کو دساں اجرکم اللہ جناب مسلم نے اس فوج دا مقابلہ کیتا ہے اس سربراہ فوج نے ابن زیاد دو پیغام بھیجے کہ بئی فوج بھیج یہ کھڑا ہو کے آدھے کتنے فردن لڑن والے دیکھ کے آدھے ہک کے مسلم یادے ظالمو ہک دا مقابلہ نو کر سکدے جڑا حسین جوان کدھیاں دے انہاں دا مقابلہ کینے کرے سو یہ دیکھ کے آدھے کوئی عام فرد نہیں ہاشمی خون ہے جڑے پاسے منہ کریں دے فوجاں کو بھج دیاں سر اردے ہوئے نظر آمن بس ایسا کہ تو ہاڈا ان کام نہیں اس نال مقابلہ کرنا تو سب مسلم کو دھوکہ دیو اجرکم اللہ انہاں دھوکہ دیتے آدھے مسلم تو امان دے وچھیں جی جناب مسلم فرمیدن میں کو تہاڈے امان نامے تے اعتبار کوئی نہیں انہاں ایک ظالمہ نے ایک گڑا کھود رہے فوجہ کو مجبور کیتے نا جناب مسلم کو پچھا ہٹن تے اچانک جناب مسلم اس گڑھے چگرن ایک ظالم نے ودھ کے تلوار چاہیے دوسرے نے تلوار دوار کیتے جناب مسلم نے ہونٹ کبھی گئے اجرکم اللہ تھوڑا پرسا قبول کرے اے ہاشمی شیر گرفتار ہوئے دھوکے دے نال جرب گرفتار کر کے گھنے نہ دربار دیوی ایک ظالمات کے آدھے سلم علی الامیر
آدھے مسلم امیر تے سلام کر مولا فرمین مالی امیر سوال حسین ہو ظالمو میرا تا حسین دے علاوہ کوئی امیر کوئی نہیں میں اس سے بھی لعنت کرے نا جائیں کو امیر بڑھائے اس سے بھی لعنت کرے نا یہ جملہ ہر کہہ سڑائے لیکن جیویں زہرا سڑائے ایویں کہیں نہیں سڑا بی بی آدھیے مسلم آج دشمن دے دربار کہے میرے پتر کو امیر کھائے میں زہرا ضمانت دے دی پیا قیامت تک میرا حسین غریب صدی سی لوگ تے کو امیر صدی سے مولا فرمینے میرا حسین دے علاوہ کوئی امیر کوئی نہیں تھوڑی دیر دے بعد مسلم رومن لگ گئے ایک کمینہ دیکھ کے آدھے مسلم جڑے وڈے ہدف گھن کے آنے جڑے حکومتہ نال لڑنا دن او موت کو دیکھ کے روندے نہیں مسلم آدھے ظالمو شہادت ساجا ورثہ ہے میں شہادت دے ڈر تو نہیں روندا میں روندا اس واسطے میں حسین کو خط لکھ بیٹھا اجرکم اللہ اللہ تیرا پرسہ قبول کر رہی ہے تا جہاد رومن دے مظلوم کربلا کو میں حسین کو خط لکھ بیٹھا حسین کلہ نہیں زینب نالا دی بھئیے حسین نال بھیڑی ہے حسین نال دھیا ہے کوئی اس دربار جڑا مظلوم کو خط لکھے حسین ہن کوفے ناوے کوفے دے رنگ بدل گئے زمانہ دشمن اجرکم اللہ ایک ظالم آدھے میں لکھ چھڑے سا مولا نے اس کو وسیعت کی دیا اس دے بعد ابن زیادہ دے گھنوانیو دار الامارہ دی چھت اجرکم اللہ اس دا سر تن تو جدا کر چھوڑو اجرکم اللہ اے ظالم گھن کے گئے دار الامارہ دی چھت آج بھی جڑے زوار ویندن اس دیت کو جہاں بچی ہوئی ہے آدن اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تا پورا سر جھکوائے دے کتنا اچھا ہے او دار الامارہ اس ظالم نے تلوار چلائیے مسلم دا سر جدا ہوئے لاش آمن لگیے میں تو آدھے کو لو پوچھ دا ہر علاقے دا دستور ہے جدا کوئی اچھی جہاں تو گردہ پیا ہوئے یا کوئی گرونے محلے دے لوگ آدھے چار پائی گھناؤ پانی گھناؤ چٹائیاں گھناؤ اس کو اس دے سماؤ میں آدھا مسلم تیری اپنی قسمت جدا دار الامارہ دی چھت تو گرے جناب مسلم کہیں نہیں آکھا چار پائی گھناؤ کہیں نہیں آکھا چٹائی گھناؤ کوئی آدھا رسیاں گھناؤ اجرکم اللہ کوئی آدھا رسیاں گھناؤ جناب مسلم دی لاش ہے کوفے دا بازار کوفے دی اگلیے پھرے دے رہ گئے جنا مولا حسین کو اطلاع ملی اے راوی آدھے مولا میں تو آکو علیہ دسنا چاہنا کوفے دے حالات کیا ہے مولا فرمینے نسا میں جانا آدھے جنا میں کوفہ چھوڑے کوفے دا بازار مسلم دے حالی دی علاشا اجرکم اللہ کہے لے اس گلی دے وچ لوگ آدھے مسلم کو ساری گلی جگلا اساں پتر دے بدلے گھرنے اساں علی دے بدلے گھرنے مولا فرمینے نغازی مسلم دی دھی کو گھرنا مولا نے اپنے زانوں تے بلائے مسلم دی دھی کو پیار کرن لگے اے خاندان بنی ہاشم دا چشم و چراغ سمجھ گئی ہے آدھی مولا ان پیار کرے دے پہو جیوے کوئی یتیمہ نال پیار کرے گئے دیتی کڑی ای سکینہ ہی سمجھا ہو سی جیدہ بابا مروانے لوگ پیار کرے دینا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا اللہ جتنی آنکھاں وسدیاں پئی ہیں